کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر ایمان والوں پر فرض ہے. یعنی ہر نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا. اسی حوالے سے آج کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتین. فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، تو اس کے بعد سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں الا رکعتین، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے. اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ ہم دیکھیں کہ فجر کی اذان اور اقامت میں کافی وقت ہوتا ہے باقی نمازوں کے برعکس. اچھا، یہ وقت بھی ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہے. یعنی یہ جو وقت ہے کہ باقی نمازوں میں ہمارے ہاں 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یہ صرف عوام الناس کی سہولت کے لیے ہے. یعنی یہ رواج پا چکا ہے، ورنہ شرعاً اس کا کوئی نہیں ہے کہ جی شرع میں اذان کے فوری بعد بھی اقامت ہو سکتی ہے. اگر لوگ جمع ہو جائیں 10 منٹ کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ معمول بن گیا. اب فجر کی اذان جو آج کا جو وقت ہے، آج ہے 14 جون، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا 3:24 پر، 25 منٹ پر، یہ 3:24 اور کچھ سیکنڈ پر. اب جیسے ہی طلوع فجر ہوئی، اس کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کا وقت جہاں تک ہے، اس تک ہم یہ ہو سکتا ہے کہ صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کر سکتے. جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، کہ فجر کی نماز جب اس کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سوائے 2 سجدوں کے، یعنی 2 نفل کے 2 جو سنت نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. ومعنى هذا الحديث انما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. اس کا معنی یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعت کے سوا اور کوئی نماز نہیں ادا کی جائے گی. شیخ البانی نے، شیخ احمد شاکر نے، شیخ شعیب ارناؤوط نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلی الا رکعتین خفیفتین. جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت نماز پڑھتے، اور وہ بھی مختصر سی، ان 2 رکعت ہلکی آپ نماز پڑھتے. پھر سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا نام ہے یسار. جناب یسار کہتے ہیں کہ رآنی ابن عمر وانا اصلی بعد طلوع الفجر، مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا طلوع فجر کے بعد کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے آپ نے فرمایا، یا یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا ونحن نصلی هذه الصلاۃ، کہ اے یسار رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم یہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا، لیبلغ شاہدکم غائبکم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین. فرمایا جو تم میں آج یہاں موجود ہیں، فرمایا جو تم میں آج یہاں موجود ہیں وہ غائب کو بتا دیں کہ سوائے 2 رکعتوں کے طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، سوائے
دو رکعت سنت کے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس میں پھر بہت ساری آگے روایات ائمہ محدثین نے ذکر کی، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو سوائے 2 سنت کے اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی نمازوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، باقی نمازوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ظہر کی اذان ہو گئی، آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ وقت ہے تو آپ مسجد میں آ کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، عصر کی جب ہو جائے تو اس میں بھی پھر نفل نماز نہیں پڑھے جائیں گے، اس میں بھی یہ قید ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ معمول ہے۔ عشاء کی اذان کے بعد آپ مسجد میں آئے، ابھی نماز عشاء میں وقت ہے تو آپ اس میں بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فجر کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس میں سوائے فجر کی 2 سنتوں کی اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح چند دن پہلے ہم نے یہ روایت پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک اور عصر کی نماز پڑھنے سے لے کے غروب آفتاب تک بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، اس میں بھی قضا نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ معنی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت مقررہ پر ایمان والوں پر فرض ہے، اور وقت مقررہ کے اعتبار سے پھر اس نماز کے احکامات کو جاننا بھی ہم پر ضروری ہے کہ کون سی نماز کا وقت ہے اور کس طرح پھر اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے دین کا، اور دین کی ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔